اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا جو آخری گروپ آخری 2 پاروں پر پھیلا ہوا ہے، اس کی مکیات میں سے 11 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29ویں پارے میں ہیں، اور 12ویں سورت آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 سورتیں ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک سورت منفرد مزاج کی۔ سورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی سورت ہے، لیکن سورت القلم اور سورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورت المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل ہے۔ البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں، ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود۔ آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں۔ سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان 2 جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع۔ اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، براہ راست عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی، سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہے آیات، لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے۔ تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی۔ اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات پہلی جو دونوں صورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی صورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں۔ وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے، ساری بحثیں
وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے، بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم۔ اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے۔ سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی، اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا، اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے۔ یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی، اسی طریقے سے 4 5 آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے۔ لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی، اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی۔ ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے، سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو 5 جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا الی آخر سورہ۔ یہی جو ہے انداز چلا جائے تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرد اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جائے، اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرد ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے۔ زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے، بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے۔ مشابہت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں۔ یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو 2 فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت۔ اب مرد ہے عورت ہے، دونوں انسان ہیں کہ اتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے، اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو۔ یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے، اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل۔ تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی، مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے۔ مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت، آگے 10 میں بھی آ جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جبکہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، رخنے پیدا ہو جائیں گے۔ اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، بات ایک ہی ہے، صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سورہ مرسلات میں، سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے۔
وہی بات یہاں کہی گئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں، چٹیل میدان ریت والے، جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درحالے کہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا، اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے، الم نجعل الارض مہادا، معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی تقریباً وہی آیت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی؟ اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش؟ اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں، وہ جو تسکین بخش ہے۔ یہاں فرمایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، مضمون ایک ہی ہے، مشابہتیں اس وقت گنوا رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا یوم الفصل، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وما ادراک یوم الفصل ھذا یوم الفصل، اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہاں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، اجلت، جس کا ایک اجل معین تھا، جس کا وقت جو ہے طے تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کان میقاتا، اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے، اس معین وقت پر وہ آ کر رہے۔ سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے تک بولنے کی جرت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی۔ یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری، بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا، کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ مرسلات میں 3 دفعہ آیا ہے الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا الم نجعل الارض مہادا، تو جو نسبت و تناسب ہے 3 مرتبہ علم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں اور 1 مرتبہ سورہ نبا میں۔ 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے اور 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت۔ البتہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جلالی انداز، ایک ہے جمالی انداز۔ ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری 2 گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل، اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ بن گئے۔ یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے اور یہ پورا جو حزب ہے یا پوری منزل، اس کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا، لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا، کہیں بہت گہرا انذار ہے بڑے جلالی انداز میں، اس میں گرفت کا انداز، زجر کا انداز، ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے، لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی، اپنی قدرت، پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے، اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے، جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اکل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے اور صرف اکل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود۔ اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے۔ سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے، انذار والا، اور اس میں زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، ملامت ہے، جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے، جس سے ایک جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر، تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے۔ وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں ہے۔ میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں
درجوں کا فرق ہے، اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہیں، مستحضر رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شے نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر کی صورتیں ہیں، مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے، دونوں دو رکوعوں پر مشتمل، دونوں کی 11 آیات، دونوں میں پہلا رکوع 8 آیات پر مشتمل، دونوں کا دوسرا رکوع 3 آیات پر، بڑی گہری مشابہت۔ بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابا، ہم سن، تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے دونوں کے 12 رکوع ہیں، اور صرف ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیتیں سورہ کہف کی، وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی۔ 50 آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی، 40 آیتیں ہیں سورہ نبا کی، لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے، جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے، اور دونوں رکوع جو ہے 10 آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی، جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع۔ بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ عما یتسالون، یہ عما ایک لفظ بن گیا ہے، اصل میں اس میں 2 الفاظ شامل ہیں، عن حرف جار ہے، ما حرف استفہام ہے، تو عن ما، لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا، نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں، 2 الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، تو یہ اما میں سے بھی پھر الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں، فیما انتم، فیما کی بجائے فیما، اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جائے۔ تو عما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یا کس چیز کے بارے میں یہ بکثرت سوال کر رہے ہیں۔ یتسالون سوال سے بنا ہے، لیکن باب تفاعل ہے یہ، اور باب تفاعل کے خواص میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو مشارکت، جو باب مفاعلہ کا تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے، لیکن باب تفاعل کے اندر بھی موجود ہے مشارکت، 2 افراد، 2 گروہ، 2 فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے۔ اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہیں قرآن مجید کے، انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں، ما سمعنا فی آبائنا الاولین، ما سمعنا بہا فی آبائنا الاولین، غالباً یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی۔ تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر۔ عن النبأ العظیم، اس آیت کے بارے میں بھی 2 آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفہام محذوف ہے، عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایک رائے ہے، اور خاصی قوی رائے ہے، اگرچہ یہ کہ اس پر تو پھر نحو کے اعتبار سے بڑی بحث کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا عما یتسالون کا جواب دیا جا رہا ہے عن النبأ العظیم، یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں، چیبے گوئیاں کر رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیامت، جزا و سزا، یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ، لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آراء بھی ہیں، قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے، کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے پیغام آ رہے ہیں، اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے پاس اس کے پیغامات، اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں اس کی، اصل یہی ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں، انذار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے، اہم ترین مضمون، اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین ہیں، تین میں اہم ترین توحید ہے، پھر یہ کہ معاد ہے اور پھر رسالت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی ہے وہ آخرت ہے، انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا، جو چونکانے والی شے تھی، جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی، جس سے کہ لوگ ہوش میں آئیں، سوچیں، گفتگو شروع ہو جائے، چلیے چیمے گوئی ہو جائے، چرچا تو ہوگا اس سے، وہ یہی تھا قیامت آئے گی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں، پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے، کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ تو واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حال ہی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے، کہ جس سے کہ ایک چیمے گوئی پیدا ہوئی، چرچا ہوا، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو انہونی سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حال ہی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ انذار، چونکانا، نیند کے باتوں کو بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے، جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت، قیامت، جزا و سزا، جنت و دوزخ، بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے، رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے، وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی۔ جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں چیمے گوئی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل، اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے، ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے، آپ کی کچھ رائے اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے تضاد، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتے، اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کسی انسان کی تصنیف ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد، تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا، اور اس کے ضمن میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم 6 اوپینینز موجود ہیں، یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے۔ انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی باس بعد الموت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، یہ تو صریح انکار ہے، چٹا انکار ہے، صاف انکار ہے، لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہے، چونکہ یہاں فرمایا گیا الذی ہم فیہ مختلفون، اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ری ایکشن نہیں تھا اس پر، بلکہ ان لوگوں کے مختلف ری ایکشنز تھے۔ مثلا ایک ایکسٹریم ری ایکشن تو یہ تھا ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، ناممکن ہے، محال مطلق ہے، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرا، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار، کورا انکار، چٹا انکار، پوری نفی اور تردید۔ ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا، آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔
اور یقین جب تک پیدا نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیچیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والا۔ اس سے آگے چلیے، ہاں آخرت تو ہے، جائیں گے اپنے رب کے پاس، لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفاعے ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفاعے نہیں شفعاء، یہ ہمارے شفعاء ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، اسی لیے ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سارا تصور۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ مورتیاں نہیں ہیں۔ مورتیاں بھی بنتی تھی بزرگوں کے نام پر، بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے، ان کے نام پر۔ یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھی، فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر۔ لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھون پیتے تھے، یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے۔ فرق تو اس کے کچھ نہیں، صرف یہ کہ اس کی ایک اس کی شکل اور حیت بدلی۔ اس سے آگے ایک اور بات تھی، ہاں ہے آخرت ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جہاں موجود تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ابراہیم کی اولاد ہیں ہم، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آخر اللہ کے چہیتے ہیں۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وجاہت دی ہے، ہمیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے۔ تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی۔ اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ایک خاص کولوکیل لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی، کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے۔ اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر مجھے لوٹا دیا گیا، اگر لوٹا ہی دیا گیا، تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے۔ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے تو ملے گا، اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر۔ ایک جگہ آیا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سب سے سٹل انداز جو ہے، سب سے زیادہ سٹل، نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا، وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے، وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں، سیدھے رہیں، لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، غفور ہے رحیم ہے۔ کیا تمہیں کس چیز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار، وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر ہے۔ تو یہ 6 شیڈز ہیں انکار آخرت کے، ایک کورا چٹا انکار، دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار، لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے، عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل۔ تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں کوئی نہیں، یہ ساری ان کی باتیں، یہ سارا استبعاد، یہ سارا تعجب، یہ ساری ان کی منطق، یہ سارے ان کے جھوٹے من گھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے، موہوم امیدیں، یہ کوئی کام نہیں دیں گی، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب انہیں معلوم، حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی، وہ کوئی دھوس نہیں تھی، وہ صرف ڈراوے اور دھمکاوے کی باتیں نہیں تھی، وہ تو ایک واقعہ تھا۔ ثم کلا سیعلمون، مزید تاکید کے لیے پھر کوئی بات نہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ حقیقت جو ہے منکشف ہو جائے گی، کوئی دیر کی بات ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا من مات فقط قامت قیامت، اتنا ہی تو فرق ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارد، تو اس آخرت میں اور دنیا میں فرق کیا ہے؟ موت، اور موت ہر وقت منڈلا رہی ہے سر کے اوپر، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس اعتبار سے تم اسے دور سمجھتے ہو، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ تو تمہارے سامنے کی شے ہے بالکل، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ کلا سیعلمون، اسی لیے سین لایا گیا یہاں، ان قریب، یہ مدت اگر طویل بھی ہو تو بھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے تو بالکل قریب ہے۔ پھر یہ کہ موت تو انسان سے قریب تر ہے، اس اعتبار سے وہ سین جو ہے
وہ اس پہلو سے بالکل بامانی ہے اور صحیح استعمال ہے۔ سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ ہے وہ 5 آیتیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس صورت میں گویا کہ ایک طرح سے تمہید بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اسی اعتبار سے جو فواصل ہیں وہ بھی ذرا مختلف ہیں۔ اب جو صورت شروع ہوئی الم نجعل الارض مہادا، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ علم سے استفہام تقریری، کسی شے کی تاکید کے لیے استفہام کا اسلوب اختیار کر 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں آیا ہے۔ الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اس کے ساتھ گویا کہ جڑ کر اب یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اور یہاں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ اب یہ 11 آیتیں ہیں، نوٹ کر لی۔ میں نے ایک آیت کے بارے میں بارہا عرض کیا ہے، آیت الآیات، میں نے اس کا عنوان ہی معین کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں جتنے جو فینومینا آف نیچر ہیں، آیات آفاقی کو جتنا جمع کیا گیا ایک آیت میں، میرے علم کی حد تک کسی دوسری آیت میں قرآن مجید کے وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جمع نہیں کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں۔ تو آیت الآیات اسی طریقے سے میرے نزدیک یہ جو 11 آیتوں میں تسلسل کے ساتھ یہ فینومینا آف دی نیچر کا جس طریقے سے کہ احاطہ کیا ہے، میرے علم کی حد تک یہ اس وقت میرا اندازہ یہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن مجید میرے سامنے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ میں تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ سکوں، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ اتنا جو ہے اس تفصیل کے ساتھ، ویسے یہ ہے کہ بعض مقامات پر کئی آیتیں پھر آتی ہیں، اس میں آیت ہے، اس میں آیت ہے، وآیۃ لہم، ان کے لیے یہ بھی آیت ہے، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے، لیکن پھر وہ آیات لمبی ہیں، وہ ایک مضمون جو ہے بہت یعنی طوالت اختیار کرتا ہے۔ یہاں جس طرح ریپڈ ردم کے ساتھ، ایک ریپڈ سیکوینس کے ساتھ، یہ منفرد مقام ہے میرے نزدیک جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات آفاقی کو اس طرح جمع کیا۔ اس میں میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں یہ جو مظاہر فطرت سے استشہاد ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان سے استدلال، استشہاد، اس کے 3 اسلوب ہیں۔ ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ باقاعدہ باضابطہ نمایاں طور پر آیت کا لفظ استعمال کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، ان کو دیکھ کر کوئی تمہیں یاد آ جانا چاہیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا اسلوب ہے قسمیں کھانے کا، قسم سے بھی اصل جو فائدہ ہے وہ استشہاد ہے، وزاریات ضربا، اب یہ بھی در حقیقت قسم ہے لیکن اصل تو مراد ہے اس پر شہادت پیش کرنا، استشہاد۔ اور ایک تیسرا وہ انداز ہے جو یہاں ہے، نہ یہاں لفظ آیت آیا ہے، نہ یہاں قسم کا انداز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا، اپنی قدرت کے مظاہر کا، اپنی خلاقی کے نمونے، ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اب یہ سلسلہ 11 آیات تک مسلسل چلتا ہے۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اصولی بات آج نوٹ کر لیں کہ یہ جو تینوں اسلوب ہیں، یا تو آیت کا لفظ استعمال ہو کر ان آیات آفاقیہ و انفسیہ کی طرف اشارہ کیا جائے، یا اسلوب جو ہے قسم کا استعمال کیا جائے، اور یا یہ ہے کہ بغیر ان دونوں میں سے کسی اسلوب کو اختیار کیے ہوئے صرف ان فینومینا آف دی نیچر کو نیریٹ کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے۔ ان سے مقصود کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی پہلی 2 آیات اہم ترین ہیں، اس اعتبار سے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھ لیں۔ وہاں فرمایا گیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، یہ سورج اور چاند ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے چلے آنا ہے، ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ مفید ہے کسی شخص کے لیے جو یا چاہتا ہو تذکر یا چاہتا ہو تشکر، شکور۔
دو نتیجے نکلنے چاہیے مشاہدے سے، آیات آفاقی، کائنات کی طرف کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان سب سے نتیجے دو نکلے، ایک تذکر، ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت کا حسن، جو معرفت کے انسان کے اندر موجود ہے، اس کی فطرت میں ہے، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ذہول کے، ماحول کے اثرات، اس کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے، آئینہ قلب کے اوپر غبار آ گیا ہے۔ لہذا ان کو ہٹانے کے لیے یہ آیات ہیں، ان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات پر غور کرو، دن پر غور کرو، تمہیں اللہ یاد آئے۔ اسی کو زیادہ وضاحت سے اور تین چیزوں کے حوالے سے، اس سے اللہ کی قدرت کاملہ کا انسان کو یقین، جس نے یہ عظیم کائنات بنائی، کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ کہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا یا یہ کام اس کی قدرت سے بعید ہے؟ جو شخص بھی یہ کہتا ہے گویا کہ اس نے اس کائنات کا مشاہدہ نہیں۔ جتنا غور کرے گا معلوم ہوگا یہ وسیع و عریض کائنات، ایسے ایسے کرے، جس میں کہ سورج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمین کے نسبت اس کا جو ہے 109 گنا اس کا قطر ہے، اور کئی ملین جو ہے گنا اس کا بن جاتا ہے حجم ہماری زمین کے مقابلے میں۔ ایسے بڑے بڑے کوئی، اور سورج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہزارہ گنا بڑے جو ہے کرے اس کائنات میں، سٹارز جو ہیں، ستارے۔ تو جس نے یہ کچھ بنایا ہے اس کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہو؟ نمبر دو، حکمت، اس کی حکمت جو ہے ہر شے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پرپس فلنس ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شے عبث ہے ہی نہیں، کوئی شے بیکار ہے ہی نہیں، گھاس کا تنکا تک بیکار نہیں۔ اس اعتبار سے ان چیزوں کے مشاہدے سے ایک طرف تو اللہ کا وجود، کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، کوئی تو چھپا ہوا ہے، اور نمبر دو اس کی قدرت کاملہ، نمبر تین اس کی حکمت بالغہ۔ ان تینوں چیزوں کو بھی اگر نوٹ کریں گے تو ان سے ایک نتیجہ تو نکلا معرفت رب، اور ایک نتیجہ نکلا کہ جو بھی استبعاد نظر آتا ہے، جو بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ باعث بعد الموت مشکل ہے، محال ہے، اس کی نفی ہو جائے۔ جب وہ اتنا قدیر ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ سورہ قیامہ کی آخری آیت۔ کیا وہ ہستی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کائنات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ سب کچھ، کیا وہ ہستی جس نے تمہیں ایک وہ جرثومہ جو ہے گندے پانی کی ایک بوند میں جو جرثومے ہیں ان سے بنا کر کھڑا کر دیا، اسی سے سقراط اور بقراط، اسی سے آئنسٹائن، اور اسی سے بڑے فلسفی، اسی سے اولیاء اللہ، اسی سے کم جہاں تک ان اجسام کا تعلق ہے، ابدان کا، اولیاء اللہ، کیا انبیاء کرام بھی تو آخر اسی طریقے سے پیدا ہوئے۔ یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ، تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ نمبر دو، جب اس کی ہر شے میں، ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی پرپس فلنس ہے، عبث کوئی شے نہیں، باطل کوئی شے نہیں، تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تمہارے اندر جو نیکی اور بدی کا شعور ہے، اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا۔ یہاں تو تم دیکھو گے کہ اچھے نیک لوگ جو ہیں وہ بیچارے مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ سوکھی روٹی جو ہے انہیں بمشکل مل رہی ہے، اور دوسری طرف عیاشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی اسکروپلز جن کے نہیں، زندگی میں کوئی اصول نہیں، جو داؤ لگ گیا لگا لیا، جہاں پر ہاتھ پڑ سکا ڈال دیا، تو ان لوگوں کے لیے عیش ہے، یہاں پر جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے۔ پھر کیا تم توقع کر سکتے ہو وہ کائنات کا خالق جس نے کہ ایک گھاس کا تنکا بیکار نہیں پیدا کیا، کیا وہ تمہارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے بیکار اس نے پیدا کیا، بلکہ الٹے نتائج پیدا کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور سیدھا نتیجہ نکلنا۔ گندم از گندم میں رویت جو سے جو، کہیں تو ہو ایسا کہ گندم سے گندم اگے اور جو سے جو اگے، نیکی کا نتیجہ جو ہے بھلا ملے اور بدی کی سزا بری ملے، یہ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام جو مظاہر فطرت ہے، ہر جگہ قرآن مجید اس طرح کھول کر بیان نہیں کرتا، لیکن صرف اشارے کرنے سے وہ جو ایک ہمارے اندر ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے، سویا ہوا شعور ہے ہمارا، اس کو بیدار کرنا، تذکر، تاکہ ہماری وہ یادداشت کی گہرائیوں میں جو چیزیں اتر گئی ہیں، کچھ اور چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے، وہ فائلیں جو ہیں وہ محافظ خانے میں سے ذرا نکال کر شعور کی سطح پر لائی جائیں، یہ ہے تذکر۔ اور دوسرا مقصد لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے، بلکہ یہ کہ میں تو اس سے آگے یہ مضمون ہمارا بڑا اہم مضمون ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع جو ہمارا منتخب نصاب کا شاید تیسرا درس ہے، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آتے ہیں
کہ حیوانات میں بھی جذبہ تشکر موجود ہوتا ہے۔ کوئی پیاسا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، کوئی اور ہے پیاس، اس کے سامنے ذرا پانی رکھیے، وہ اپنی پیاس بجھا کر جب گردن اٹھا کر آپ کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا جذبہ تشکر ہے، احسان مندی کا جذبہ ہے، وہ اندر سے گویا کہ ابل رہا ہے، اس کے اندر سے زبان نہیں ہے اس کی کہ جس میں وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے۔ تو حیوانات تک کے اندر یہ تو فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو انسان میں بھی ان تمام چیزوں میں یہ تمام مظاہر فطرت جو ہیں یہ ہماری ربوبیت کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، انہی سے تو ہماری ساری یہ ضروریات زندگی بن رہی ہیں۔ یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، بارشیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ سورج کی تمازت ہے، فصلیں جو ہیں اس سے پک رہی ہیں، پھر یہ سورج ہی کی تمازت ہے جس سے کہ ہواؤں کا جو ہے یہ چلنے کا نظام وابستہ ہے، یہ پانی کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نہ معلوم اس پوری کائنات میں سے کس کس شے کا کتنا حصہ ہے اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں لانے میں، کہ جس کو ہم آرام سے جو ہے وہ گندم کو جو پیس کر روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، کیا پتہ سورج کی کتنی توانائی اس پر لگی، کائنات کے کن کن جو یہ فطرت کی مختلف قوتیں ہیں ان کا کتنا کتنا حصہ اس میں شامل ہے، جب کہیں جا کر وہ گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بنا ہے، وجود میں آیا ہے۔ تو اس سے ایک جذبہ تشکر ابھرنا چاہیے، اور جذبہ تشکر جو ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ منعم اور محسن کا حق ادا کر، یہ فطری بات ہے، اس کا حق ادا کیا۔ یہ فطرت کا اگر یعنی واقعہ یہ کہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو گویا کہ فطرت مسخ ہو چکی۔ ایک جذبہ ضرور ابھرنا چاہیے، اس نے مجھ پر احسان کیا، میں بھی کہیں اس کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، یہ جو جذبہ تشکر ہے در حقیقت۔ اور اسی سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے مسئولیت کا جذبہ۔ جس نے یہ سارا خانہ نعمت ہمارے لیے بچھا دیا ہے، کوئی اس کے ہاں جواب دہی بھی ہے کہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ بھی ہے کہ نہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ کہیں ہمیں کسی جگہ سفر کر رہے ہوں ویرانے میں، اور بھٹک بھی رہے ہوں اور اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئے ہوں، لیکن اچانک کوئی محل مل جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام نعمتیں آ رہی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری، کوئی نظر نہیں آ رہا، کتنا جذبہ پیدا ہوگا کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ وہ چیزیں چونکہ ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے غیر متوقع شے ہے، اس لیے تو وہ احساس ہمارے اندر ابھرتا ہے، وہی کچھ تو یہاں ہو رہا ہے۔ وہ سارا جو ہے کوئی ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے۔ اب آپ سوچئے جس شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی، اسے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، کتنا گہرا احساس ہوگا کہ مجھے جس شے کی ضرورت تھی بالکل وہی چیز مجھے مل گئی ہے۔ اتنی کامل موافقت ہوگی ہماری وہ اندر کی ضرورت کا احساس اور اس کی تسکین۔ وہ تسکین کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی۔ روٹی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پیاس کی جو آپ کی احتیاج ہے وہ روٹی سے پوری نہیں ہوگی۔ معلوم ہوگا کہ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے پیاس کا، اس نے اس کا کامل جواب بنایا ہے پانی کو، کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل، چاہے ہم زبان سے نہ کہہ سکیں کہ مجھے اس وقت کس شے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کہہ سکے، اگر اسے پہلی مرتبہ پیاس کا اگر ہو رہا ہو تجربہ، اسے اندازہ نہ ہو کہ پیاس کسے کہتے ہیں، شاید وہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پانی درکار ہے، لیکن یہ کہ جب وہ پانی پیے گا، جیسے ہی وہ پانی حلق سے اترے گا، یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میری احتیاج اسی، اور میرے اندر جو وہ ایک طلب پیدا ہوئی تھی اس کا کامل جواب ہے یہ پانی۔ تو آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ساری ضروریات، ہماری باطنی ظاہری تمام ضرورتوں کا پورا پورا اہتمام، ایک ایک چیز جو ہے اس کے لیے فراہم کر دی ہے؟ یہ خانہ نعمت نظر کوئی نہیں آ رہا۔ تو ایک جذبہ ابھرنا چاہیے، وہ جذبہ تشکر ہے، اور پھر یہ بھی کہ آخر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا اس سے، اس کے لیے ہم کوئی اس کو بدلہ دے سکے، ریپے کر سکے۔ آیا وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اہتمام کر کے ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے؟ کوئی جواب دہی بھی اس کی ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ہے وہ جذبہ کہ جو پھر آخرت کے احساس کی طرف انسان کو لے جائے۔ تو میں نے آج یہ اصولی بات آپ کو بتائی کہ مظاہر فطرت، فینومینا آف دی نیچر، ان سے استشہاد وہ یا قسموں کی شکل میں ہوگا، یا صرف ان کو نریٹ کر دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ انہیں آیات الہی قرار دیا جائے۔ لیکن ان سے مقصود کیا ہے؟ ایک تذکر ہے، اندر سے معرفت رب کے سوتے پھوٹے، اندر جو فطرت کے اندر موجود ہے معرفت رب، جس کے اوپر پردے آ گئے ہیں ذہول کے، اور مختلف اثرات جو ہیں ماحول کے، اس کی وجہ سے وہ پردے ہٹے اور اندر سے وہ تذکر پیدا ہو، معرفت رب۔ اور نمبر 2 تشکر اور محبت، منعم کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں اب جن کو ایک ایک میں علیحدہ علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ پڑھیے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو ایک بچھونا؟
مہدت لہ تمہیدا، یہ سورہ مدثر میں ہم پڑھ چکے۔ تمہید جیسے کسی شے کے لیے بستر بچھا دیا جائے، اس کے لیے سازگاری پوری کی پوری فراہم کر دی جائے۔ اور مہد جو ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ہم نے زمین کو حیات بخش، جیسے ماں کی گود جو ہے اس کے اندر بچے کے لیے اس کی جو شفقت ہے، اس کی مامتا ہے، پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اس کے لیے، گویا کہ اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ ماں کی گود میں موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے ایک گود کے مانند بنا دیا ہے، ایک بستر ہے، ایک فرش ہے، حیات بخش۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا بنا نہیں دیا، پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دی۔ اب اس کے لیے رواسی کا لفظ بھی آتا ہے، اوتاد کا، اوتاد جیسے کہ میخیں گاڑ دی۔ یہ اب جو علم طبقات الارض جیولوجی اس کا مضمون ہے کہ کیا واقعتاً بعض ایسے پہاڑوں کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر گاڑ دی گئی ہو۔ یہ میرا جہاں تک یعنی اندازہ ہے کہ اس قسم کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے جیولوجی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہے مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے تو ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اب یہ جوڑے کی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں، ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ کس قدر کامل موافقت ہوتی ہے جوڑوں کے مابین، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے۔ ایک میں فعل کا اور اقدام کا جذبہ ہے، ایک میں انفعالیت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ جو بالکل موافقت پیدا کرنے والی ہیں، کامل موافقت۔ یہ زوجیت، جیسے کہ میں نے آج شروع میں بھی عرض کیا، نسبت زوجیت کیا ہے کہ ان کے اندر مشابہت بھی بہت ہے۔ جوڑے جو ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ نوع تو ایک ہی ہوگی، جنسیں دو ہوگی، سپیشیز تو ایک ہی ہوگی، بکرا ہے اور بکری ہے، ان میں کتنا فرق نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا پورا نظام، ان کی نفسیات، صرف جسمانی نظام نہیں جو نظر آ رہا ہے، ان کی نفسیات، اس کے اندر بھی اس قدر فرق رکھا گیا ہے کہ ان میں کامل مطابقت۔ اب اس میں ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا، بعض اوقات چیزیں دلیل کے درجے کی نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے اور وہ آخرت ہے۔ جیسے زوجین کے بغیر کوئی مقصد جو ہے معین مقصد پورا نہیں ہو رہا، ایسے ہی آخرت پر ایمان لائے بغیر یہ دنیا بے معنی نظر آئے گی، اس کے اندر معنی پیدا نہیں ہوگی۔ کس لیے پیدا کیا؟ یہ کوئی کھیل ہے کھلنے کا، یہ جیسے کہ رام کی لیلا کا تصور ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ جب تک کہ آخرت پر ایمان نہ ہو، دنیا کی زندگی کی بھی پوری تعبیر اور پوری توجیہ ممکن نہیں، بلکہ یہ کہ یہ بھی دونوں مل کر ہی در حقیقت ایک تکمیل کرتی ہے ایک مفہوم کی، اور ایک حکمت جو ہے وہ کمال کو پہنچتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبت کہتے ہیں قطع کرنے کو، کسی شے کو کاٹ دے۔ اسی معنی میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے ہاں جو انہوں نے یوم السبت قرار دیا، وہ یہ ہے کہ 6 دن کی کلفت کو ختم کرنا اور ایک تسلسل جو کام کا تھا اس کو کاٹ دینا۔ 7واں دن یا تو پھر وہ آرام کا ہے، جیسے کہ انہوں نے تو تورات میں بھی یہ مضمون شامل کر دیا کہ اللہ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کی۔ اس کی نفی کی ہے قرآن مجید نے سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے واقعتاً 6 ہی دنوں میں آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں لاحق ہوئی۔ لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے، تو یہ گویا کہ تکان کو منقطع کرنا یا ایک جو دنیاوی کاروبار کا سلسلہ تھا اسے منقطع کر کے یاد الہی، ذکر، عبادت، اس کے لیے تو وہ یوم السبت ہے۔ جعلنا نومکم سباتا، یہ بھی ہمارا پورا جو سائیکل ہے 24 گھنٹے کا دن رات کا، اس میں یہ دن کی مشقت، معاشی بھاگ دوڑ، اس کے لیے جد و جہد یا اور جو بھی جو جد و جہد انسان کی ہے، سعی ہے، اس سے جو تکان لاحق ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر اس میں ایک سکون ہے۔ یہ خود اندھیرے کے اندر جو ہے روشنی جو ہے وہ آپ کو بیدار کرتی ہے، چوکنا کرتی ہے، اور ایک سکون ہے اس اندھیرے کے اندر، رات کی جیسے کہ چادر جو ہے اڑا دی گئی۔ اسی لیے آگے آپ جو رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری کلفتیں، تمہاری مشقتیں، تمہاری تھکان، دن بھر کی کوفت، ان سب کو کاٹنے کے لیے اور ان سب سے تمہیں گویا کہ ریلیف عطا کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند بنا دی۔ جعلنا نومکم سباتا، نیند کے بعد آدمی پھر فریش ہو جائے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے بنایا ہے لباس کے معنی، جیسے آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے اس لباس میں، اسی طریقے سے گویا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ تن جاتی ہے اور جو ہے یہ دنیا وہ ڈھانپی جاتی ہے اس رات میں۔
وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معاش کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، زندگی کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے، تحصیل۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 بہت مضبوط شدید۔ اب یہاں پر لفظ سما یا سماوات نہیں آیا، لیکن مراد یہی، کیونکہ بارہا قرآن مجید میں 7 سماوات طباقا یہ مضمون آیا ہے، لہذا یہاں پہ اگرچہ لفظاً سما یا سماوات کا موجود نہیں ہے ذکر، لیکن یہ کہ مراد ہے ہم نے تم پر 7 بہت مضبوط بنا دیے۔ اب یہ جیسا کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ہم ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سما کی حقیقت کیا ہے اور 7 سماوات سے مراد کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی 7 محکم طبقے ہیں اس پوری کائنات کے۔ ابھی ہمارا علم جو ہے بہت محدود ہے، ابھی تو اپنی گلیکسی کو ہی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اور کا نہ معلوم کتنی گلیکسیز ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نہ معلوم اس کی وسعت اور پہنائی جو ہے کتنی ہے۔ بہرحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سراجا وحاجا، وہ ایک چراغ ہے سراج، جس کے اندر روشنی بھی ہے، روشن اور تمازت بھی۔ اب اس کا جو ہے جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے کتنا بڑا ہے یہ چراغ، اور کتنی اس کی کتنی فارن ہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ کہ آج سے 1000 سال پہلے کا آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے، یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت، اس میں حدت بھی ہے، اس میں گرمی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا معصرات، اس لفظ کو پہچان لیجئے، عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا۔ اعصر و خمرہ سورہ یوسف میں آیا ہے، وہ ایک جو قید خانے میں جو ساتھی تھے، وہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، وہ انگور جو پڑے رہے اور سڑ گئے، اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں، وہ شراب ہے، عصر و خمرہ۔ تو معصرات نچوڑ دینے والیاں، اس سے مراد ہیں یہ بدلیاں۔ بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر لفظی کھینچ دی گئی، جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہیں زمین پر گرتے ہیں پانی کے، اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہیں اور یہ ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے، معصرات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے زمین پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہہ نکلے، یعنی ایک تو ہے کہ بوندا باندی ہوئی ہے، پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں، ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کہیں گے، بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں بھی برس رہا ہے، سجاج، یہ کچھ قریب اس کا جو صوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے۔ پانی ہے بہنے والا پانی، وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، حبًّا دانے یعنی اناج، ونباتا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگ رہا ہے نباتات ہیں، وجنات الفافا، اور وہ باغات کہ جو لپٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہیں گے اردو محاورے میں گھنے، یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاخیں پیوست ہیں، تو یہ الفافا، جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں یہ انداز بالکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ 11 قسمیں کھائی گئی۔ اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فینومینا آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں، یہ تمام چیزیں شاہد ہیں، اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دیں، لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے، یہ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان میں سے ہر شے گویا کہ اشارہ کر رہی، ہر چیز گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہی، ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منعم حقیقی ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر ہے، پھر یہ کہ اس کی حکمت، اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات جو ہیں ان کو فراہم کیا ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس شے کی ضرورت ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی وٹامن سی کے جو ہے بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیے، یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس کر کھانے والے وہ ہری مرچ کی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں وٹامن سی ہے۔
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کے لیے، اب ایک تو وہ ہے کہ عمرا ہے، اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ، تو ان سے وہاں وٹامن سی ملے گا، لیکن جتنا وٹامن سی اس ہری مرچ میں رکھ دیا ہے، اسی طریقے سے عمرا کے لیے وٹامن اے، اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں، لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی۔ یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں، کس نے یہ سارا سامان کیا ہے اور اہتمام کیا ہے؟ ہم نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہے، صرف یہ کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے کہ ادراک اور شعور جو ہے اس کے اندر کچھ رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر، ان یوم الفصل کان، کہ یقیناً فیصلے کا دن معین ہے، اس کا وقت طے ہے۔ یہ وہی لفظ آ گیا یہاں پر شکل بدل کر، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ۔ تو فرق صرف اسلوب کا ہے، مفہوم ایک، مضمون ایک۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یہ قرآن مجید کا انداز ہے، ایک ہی بنیادی مضمون اور مختلف پیرایوں میں مختلف اسالیب میں بیان ہو رہا ہے۔ ان یوم الفصل، فصل اصل میں تو کہتے ہیں جدا جدا کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہاں گڑبڑ ہے، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، انہی میں منافق بھی ہیں، صادق القول بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، بہروپیے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر واقعتاً حقیقتاً اللہ کا تقویٰ ہے۔ یہ سارے گڑبڑ ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ یہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن، ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ مرسلات سے